کچھ لوگوں کا ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے آپ کے اوپر، جس کو موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا ہے وَيَضِيقُ صَدْرِي، میرا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، پھر میری زبان نہیں چلتی۔ تو فرعون اس معاملے میں ماہر تھا کہ کسی سے بات کرے نا تو اس کا سینہ تنگ ہو جائے اور پھر آگے سے اس کی زبان بھی نہ چلے۔ یہ باتیں سامنے رکھ کے اب آپ نے ان کچھ آیات کو میں پڑھوں گا، اور ان آیات میں سے جو درس ہم لے سکتے ہیں تھوڑے سے وہ لیں گے، اور پھر آپ کوشش کرو کہ دیکھو آپ کی زندگی میں کیا یہ چیزیں ہو رہی ہیں کہ نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو چیزیں یہ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں وہ فرعون ہیں، لیکن فرعون کے ذریعے ہم کچھ سیکھ تو سکیں کم از کم، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيل۔ فرعون کے پاس جاؤ اور دو باتیں کہنا۔ پہلی بات یہ کہنا کہ تم اور ہارون دونوں، ہم دونوں اللہ کے رسول ہیں، رب العالمین کے، تمام جہانوں کے رب کے ہم رسول ہیں۔ اور آپ دوسری بات یہ کہنا ان ارسل معنا بنی اسرائیل، اس کی بنیاد پر آپ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دیں۔ دونوں کا آپس میں ایک ربط ہے۔ یہ جو قوم ہے بنی اسرائیل، اس کا ایک رب ہے، آپ اس کے رب نہیں ہیں، تو ان کا رب ان کو بلا رہا ہے۔ آپ ان پر ربوبیت نہیں کر سکتے، آپ ان کو غلام نہیں بنا سکتے، وہ اللہ کے غلام ہیں۔ تو پہلی بات کی ہے کہ ہم اصل رب کے نمائندے ہو کر، اس کے رسول ہو کے آپ کے سامنے آئیں، اور آپ کی خیریت اسی میں ہے کہ آپ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دیں، ان کو غلامی سے رہا کر دیں۔ یہ دو باتیں جا کے آپ نے فرعون کے سامنے کہنی ہیں۔ اچھا، جو فرعون کے سامنے بات کرنی تھی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے موسیٰ علیہ السلام بھاگ کے نکلے تھے، ان پہ قتل کا کیس ہو گیا تھا، اور یہاں تک کہ پولیس کی اسکیم بھی بن گئی تھی کہ کورٹ میں جانے تک کی حد نہیں آنی چاہیے، کیونکہ کورٹ میں کیس پہنچ گیا تو فرعون کو تو خاص محبت تھی اس وقت موسیٰ علیہ السلام سے، اس آیت کی بنیاد پر وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي۔ فرعون کو محبت تھی، فرعون کی قوم کو محبت نہیں تھی۔ تو پولیس والے اصل میں جلتے تھے کہ یہ بنی اسرائیل سے ہیں، ان کی رنگت سے پتہ چلتا ہے بنی اسرائیل سے ہے، لیکن ان کو رائل ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے، یہ محل میں رہتے ہیں، ہمیں ان کے لیے دروازہ کھولنا پڑتا ہے، باقی ان کی رنگت کے سارے لوگوں کو ہم غلام رکھے ہوئے ہیں، اور ان کو دیکھو کیسا نواب بنایا ہوا ہے یہاں پہ۔ تو ان کو ایک جلن تھی۔ تو جب یہ کیس ہوا تو انہوں نے خفیہ طور پہ ایک میٹنگ کر لی تھی، اور اس میں کہا تھا، اس کی ایکسپوز ہو گئی تھی بات، قرآن نے ایکسپوز کر دی، ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، کہ جو پولیس والے جو اس کے چیفز ہیں نا، جو پولیس کمشنرز ہیں، انہوں نے آپس میں ایک میٹنگ کر لی ہے کہ وہ آپ کو اریسٹ نہیں کریں گے، وہ آپ کی تلاش میں آپ کو گرفتار کر کے کورٹ میں نہیں لائیں گے، جہاں ڈھونڈیں گے وہیں قتل کر دیں گے، اور قتل کر کے کہیں بعد میں رپورٹ بنا دیں گے کہ جی یہ کچھ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، رستے میں وہ تلوار کے اوپر گر گئے تھے، اور ایسا ہوتا نہیں ہے ویسے حقیقت میں کسی ملک میں بھی، یہاں بھی نہیں ہوتا کہ پولیس کچھ ایسا کچھ کرے اور پھر بعد میں کچھ اور رپورٹ بنا دے، لیکن یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خیر تو خیر اب وہ چلے بھاگ گئے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہ صرف کہ تم مصر میں جاؤ، لیکن جو حکومتی بلڈنگ ہے اس کے سامنے گارڈز کھڑے ہوں گے، ان کو جا کے کہو میں فرعون سے ملنے آیا ہوں۔ اور انہوں نے پورے مصر میں سے ہو کے ہارون کے ساتھ علیہ السلام جا کے پہنچنا ہے دروازے پہ، اور کہنا ہے ہمیں فرعون سے بات کرنی ہے۔ اب دیکھیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے مختلف ملکوں میں ہیڈز آف اسٹیٹ، گورنرز، پریزیڈنٹس سے ملاقات کرنے کا، اور جب کسی کنگ سے یا پریزیڈنٹ سے یا پرائم منسٹر سے ملاقات کرنی ہوتی ہے نا، تو پہلے آپ کو وہ ایک باقاعدہ اورینٹیشن دیتے ہیں کہ آپ نے ایسے کھڑے ہونا ہے، آپ نے یہاں پہ بیٹھنا ہے، جب وہ آئیں گے تو آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے آپ کو اس ٹائٹل سے پکارنا ہے، اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، یعنی ایک اورینٹیشن ہوتی ہے، ایک پروٹوکول ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہے اس کمرے، اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا ذہن استعمال کریں، آپ ایسے سمجھیں کہ آپ اس کمرے کے اندر ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو انہوں نے داخل ہونا ہے نا محل کے اندر، آپ اس کمرے میں موجود ہیں، شاید آپ سیکیورٹی گارڈ ہیں، یا وہ فرعون اوپر تخت پہ بیٹھے ہیں نا، آپ پنکھا دینے والے ہیں، پنکھے والی بھی ہوتے تھے نا پہلے، آپ کی فل ٹائم جاب لگ گئی ہے، اوکے۔ اب کوئی اگر بادشاہ کے یا پریزیڈنٹ کے یا پرائم منسٹر کے یا گورنر کے یا میئر کے آفس میں داخل ہوتا ہے یا اس کے چیمبر میں داخل ہوتا ہے، تو پہلی بات تو ہوتی ہے کہ اٹس این آنر، آپ نے مجھے اپنا قیمتی وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور ایک تھوڑی سی نمائش ہوتی ہے شروع میں، اور وہ تو اپنے آپ کو کیا کہتا تھا، انا ربکم الاعلی، میں تم سب کا سب سے اعلیٰ رب ہوں میں۔ موسیٰ کو ہدایت دی جا رہی ہے آپ جاؤ، پھٹے پرانے کپڑے ہوں گے صحرا میں سے ہوتے ہوئے، اور ان کا سٹیٹس کیا ہے، کرمنل سٹیٹس ہے، ٹھیک ہے، فیوجیٹو ہیں، اور اب انہوں نے جانا ہے بلڈنگ کے اندر، اور ساتھ میں ان کے ہارون علیہ السلام جن کو غلام مانا جاتا ہے، انہوں نے بھی کوئی شاندار کپڑے نہیں پہنے ہوئے اس میٹنگ کے لیے۔ اب وہ اندر جائیں، سوٹی ہاتھ میں ہے، اندر وہ آتے ہیں، اور کیا استقبال کیا ہے دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کا، انا رسول رب العالمین، ہم اصل رب کے رسول بن کر یہاں آئے ہیں، یعنی آپ اصل رب نہیں ہیں۔ پہلی بات جو اندر آ کے کی ہے، اس سے اگر کوئی اور کرتا
تو اس کو امیڈیٹ ڈیتھ پینلٹی ہو جاتی ہے. یہ بات آپ سمجھ لیں. جو بات انہوں نے کہی ہے نا کہ ہاں بادشاہ وہ ہے, یہ نہیں کہا کہ عظیم رب ہم آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کرنے, نہ 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 نہ, ہم اصل رب کی طرف سے آئے ہیں. تو پہلے جو آپ پنکھا دے رہے تھے نا, آپ کو کہا ہے, کبھی آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کہ کسی کی ایسی ہمت ہوئی ہو کہ اس طرح سے فرعون سے بات کرے. آپ کے گھر میں کچھ لوگ ہیں جن سے کوئی سامنے اکڑ کے بات نہیں کرتا, سیدھی بات نہیں کرتا, وہ ساری زیادتیاں کرتے رہتے ہیں, لیکن آپ چپ بیٹھے رہتے ہو. آپ میں سے کچھ لوگ ایسے آفس میں کام کرتے ہو کہ آپ کا مینیجر آپ سے اتنی بدتمیزی کرتا ہے, سپروائزر آپ سے اتنی گندی طریقے سے بات کرتا ہے, لیکن ایک دن کوئی آ کے اس سے کس طرح بات کر لینا, سیدھا کر دے اسے, تو آپ اندر ہی اندر خوش ہوتے رہتے ہو, بھائی آج تو چائے بڑی اچھی لگی. تو آپ پنکھا دے رہے ہو. موسیٰ علیہ السلام نے اندر آ کے کہا انا رسول رب العالمین, لیکن یہاں تک بات نہیں رکی, آگے ایک مزید افینس کر دیا. اور کیا کہا, ان ارسل معنا بنی اسرائیل, مطالبہ میں کرنے آیا ہوں. اپنی خیر چاہتے ہو تو کیا کرو, بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو. یہ کہاں فرعون تخت پہ بیٹھا, کہاں یہ دو لوگ جو اندر آ کے یہ بات کر رہے ہیں. پورا کمرہ ہوتا ہے, اس میں سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہیں, ان کے وزیر ہوتے ہیں, ایڈوائزرز ہوتے ہیں, جنرلز ہوتے ہیں, پنکھے والے ہوتے ہیں, فانٹا والے ہوتے ہیں, جو بھی ہوتے ہیں. ان سب کو بھی ایک دم سے شوق لگا ہوگا, یہ کیا دیا اس نے, ایسی بات کبھی سنی نہیں اس کمرے کے اندر. تو آگے سے اب سارے گھور رہے ہیں فرعون کی طرف, یہ کیا کہیں گے, اب کیا ہونے والا ہے. یہ بات سمجھ لیں کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو بیٹے کی طرح پالا تھا, بہت محبت دی تھی, اپنے محل میں ان کی پرورش کرائی تھی. تو ان کے جانے سے پہلے خاص محبت تھی فرعون کو موسیٰ علیہ السلام سے. لیکن محبت کے مختلف پہلو ہوتے ہیں. فرعون کو ایک طرف موسیٰ سے محبت ہے, ایک طرف اپنے اقتدار سے بھی محبت ہے, اور وہ دونوں چیزوں کو بیلنس کرنا چاہ رہا ہے. اگر کوئی اور ہوتا, جی شکریہ, تھینک یو. خیر, فرعون اگر کوئی اور ہوتا, جیسے میں بتا رہا تھا, اس کو فوراً قتل کر دیتا. اس نے کیا کیا ہے جیسے. اب اس بات کو سمجھنے کے لیے, آج کی بات کو سمجھنے کے لیے آپ کے سامنے میں دو باتیں رکھوں گا, وہ دو باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں, اور میں بار بار پوچھتا رہوں گا, زور سے آپ نے جواب دینا ہے.